قیمتیں اللہ نے دی ہے، ان ساری قیمتوں میں ایک قیمت انسان کی زبان ہے، انسان کی زبان ہے۔ اللہ نے اس زبان کو دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کہا کہ سیدھی بات کرو۔ اللہ سے ڈر کے جس نے سیدھی بات کی، اچھی باتیں کہی، پھر اس کا شمار اچھا ہی ہوتا ہے۔ انسان اپنی زبان کو ہر جگہ کوشش کرے کہ وہ کم بولے، کم بولنے کی عادت جو انسان بنا لیتا ہے وہ انسان کی عادت اچھی رہتی ہے، اور اس انسان کو ہر انسان چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سیدھی بات کرو۔ سیدھی بات کا مطلب کیا ہے کہ کبھی بھی اپنی زبان کو ٹیڑھی کر کے، یعنی کسی کو گالی، مشکرہ یا کوئی بری بات یا کوئی ایسا کام مت کرو جس سے لوگ تمہیں برا کہیں، لوگ تمہیں برا کہیں۔ یہ اچھی بات نہیں۔ اگر کوئی بھائی سے بات کرتا ہے، اگر کچھ الٹی بات کہے تو اور بھائی کہتا ہے کہ تم ایسی بات کرتے ہو۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے بات کرے تو اگر زبان ٹیڑھی رہی اور ایسی بات کرے تو بیٹا جواب دیتا ہے کہ میرا باپ ہو کے تم ایسی بات کرتے ہو۔ اگر بیٹا باپ سے کوئی الٹی سیدھی بات کرے تو باپ بھی کہتا ہے تم میرا بیٹا ہو کے ایسی بات کرتے ہو۔ اس لیے آج انسان کو اپنی زبان کی اہمیت پر ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کرے، ضروری ہے۔ انسان کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ اگر کوئی ہمارے آپس میں کسی کی زبان ہے مگر گونگا ہے، نہیں بول پاتا، کسی کی زبان ہے مگر گونگا ہے، بول ہی نہیں پاتا، اب اگر کوئی اس کے سامنے بولتا ہے تو وہ گونگا سمجھتا ہے کہ یہ انسان بولتا ہے کیا اچھا ہے، اور ہم نہیں بول پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان دیتا تو ہم بھی اچھی بات کہتے ہیں۔ لیکن جس کے پاس زبان ہے اگر وہ اچھی باتیں ہمیشہ کرتا رہے تو اس کی زبان ہمیشہ اہمیت پر رہتی ہے اور حفاظت کرتی رہتی ہے، کیونکہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں تا مرد صبح نہ گھٹتا باشد، آئے وہ ہنرش نہ ہوتا باشد۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں کہ انسان جب بھی بولے اچھا بولے، جب بھی بات کرے اچھی بات کرے تو اس کے اعضاء سلامت رہتے ہیں۔ اگر کبھی بھی ٹیڑھی بات کہی تو وہ ٹیڑھی بات کی وجہ سے سارے اعضاء مار کر بتائیے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں تام مرد سخن میں بات ہے، تام مرد سخن نہ گھٹتا باشد، آئے وہ ہنرش نہ ہوتا باشد، کہ اگر بات کرے تو اچھی کرے، نہ کرے تو بہتر ہے کہ خاموش رہے۔ انسان کبھی بھی اپنے آپ سے بات کرے تو اچھائی کی طرف ہمیشہ کرے، اچھائی کی طرف ہمیشہ جائے، کیونکہ بحث کرامی انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے۔ کیوں؟ بھائی بھائی کا جھگڑا ہوتا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا ہوتا ہے، پڑوسی کا جھگڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹا باپ سے جھگڑ جاتا ہے اور کبھی ماں بیٹی سے لڑائی کر جاتی ہے، یعنی تو ماں بیٹیوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ شوہر بیوی میں جو جھگڑا پیدا کرتا ہے ایک ہی چیز کی وجہ سے، وہ ہے زبان۔ آج لوگ کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ صرف بات آپ کو، اگر زبان الٹی ہوگی، زبان جھوٹ کہتی تو بھی لڑائی ہوگی۔ باپ کے سامنے بیٹا اگر زبان سے بات کرے تو اگر سچ بات کرے تو لڑائی نہیں، اچھی بات کرے تو جھگڑا نہیں، اگر وہی بات پر جھوٹ ملا کے بول دے تو پھر باپ کہے گا کیوں جھوٹ بولا، اور بیٹا کہے گا میں جھوٹ نہیں بولا، جبکہ حقیقت دیکھا جائے تو جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ کو بات بڑھانے کے لیے نہ جانے کتنی باتوں کو ملا دیتا، ایک بات میں ایک جھوٹ کو اچھا بنانے کے لیے کتنی باتیں ملا دیتا اور سارا کا سارا جھوٹ ہوتا۔ انسان اسی لیے اپنے آپس میں لڑ جاتا، اپنے آپس میں جھگڑ جاتا۔ انسان ذرا سوچ، رب نے تمہیں زبان دی ہے اور زبان دینے کے بعد تمہارے اوپر کے تاکہ
تک کہ زبان کے اوپر والے جو دانت ہے اس میں 16 نیچے 16 32 دانتوں میں جگہ کے رکھا، پھر بھی انسان کی زبان خاموش نہیں، پھر بھی انسان کی زبان بھول کلام میں، پھر بھی انسان کی زبان جھگڑائی میں، پھر بھی انسان کی زبان فساد میں. مجھے کیا ہے آج ہماری لڑائی، ہمارا جھگڑا، ہمارا فساد اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو ایک زبان کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے انسان کے سارے اعضاء جو ہے وہ روزانہ صبح کرنے کے بعد، انسان صبح اٹھتا ہے سو کر، اٹھنے کے بعد سارے بدن کے حصے، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، یہ ساری چیزیں زبان سے سلامت رہنے کے لیے کہتی ہے کہ اے زبان تو سیدھی رہے. اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر یہی کام ہمارا بھی ہوگا، ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ زبان لڑاتی ہے، کرتی زبان غلطی ہے لیکن مار کھانا پیٹ کو کرتا ہے. زبان غلطی کرتی ہے مگر ہاتھوں میں مار لگتا ہے. زبان غلطی کرتی ہے مگر پیروں میں، کانوں میں مار لگتا ہے. زبان غلط کرتی ہے مگر سر سے چھوڑ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زبان انسان کی خاموشی نہیں ہے. جب دیکھو الٹی بات، جب دیکھو کوئی کڑوی بات، جب دیکھو ایسی باتیں نکلتا ہے کہ سامنے والا انسان غصہ کر جاتا ہے. یہ کیسا بول رہا؟ اس لیے اے انسان ذرا سوچ، اگر رب نے تمہارے جبڑوں کے درمیان ایک 50 گرام کی زبان دیا ہے، اس کو سلامت رکھے تو بدن کے سارے اعضاء سلامت ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم وہ چیز کی ضمانت مجھے دے دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دے دوں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو چیز کیا ہے جس کی ضمانت دے دوں؟ کیا چیز ہے جس کی ضمانت آپ کو دے دوں؟ تو حضور نے فرمایا جو دو ٹانگوں کے بیچ میں تمہارا شرطہ ہے اس کی ضمانت، اور جو دو جبڑوں کے بیچ میں ایک زبان ہے اس کی ضمانت. یہ دونوں ملا کے دو چیز ہوئی، ان دونوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دے دوں. آج انسان کی زبان سلامت نہیں ہے. انسان کی زبان سلامت نہ رہنے کی وجہ سے نہ جانے کہاں کہاں جا کر کیا اور بول بن دیتا ہے. تو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ہم ایسا بولیں گے مار کھائیں گے، ہم ایسا کہیں گے تو مار کھانی پڑے گی، ہم ایسی بات اس سے کہیں گے تو جھگڑا ہوگا. تو ان سارے جھگڑوں سے بچنے کے لیے حضور نے فرمایا خاموش رہو. ہم سب آدم کی اولاد ہیں، سب کے سب آدم کی اولاد، اور دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام جنت سے بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیجا اور کہا کہ اے آدم جب تک رہو گے دنیا میں، جب تک تمہاری اولادیں رہیں گی اور اولاد ہوتے سب ہوتے سب کے سامنے رہو گے، تم خاموش رہنا. فرمایا کہ یا اللہ خاموش کیسے رہو؟ خاموش رہنا کیا ہے؟ کہا سلامتی ہے. خاموش نہیں رہو گے تو نہ جانے تمہاری زبان تم کو کہاں کہاں تک ہو جائے گی تمہیں پتا بھی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام اپنے اولادوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پوتے بھی تھے، پر پوتے بھی تھے، پر پوتے بھی تھے، سب وہاں اولاد اپنی بیٹی بھی تھی وہ سب، لیکن سب اپنے آپس میں باتیں کر رہے تھے. اور جب باتیں کر رہے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام چپ تھے، بول ہی نہیں رہے تھے. اولادیں کہنے لگی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، دنیا کا پہلا انسان ہے، ہم سب کے باپ ہیں، لیکن آپ خاموش ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے پوتے پر پوتے، میں اس لیے بات کر رہا ہے کہ میری زبان نہ جانے کہاں پھسل جائے. اولادیں بات کر رہی ہے، پوتے پر پوتے بات کر رہے ہیں، اپنی زبان کی اہمیت نہیں ہے، اپنی زبان کی حفاظت نہیں ہے. آج جہاں پڑتا ہے جیسا پڑتا ہے اگر بول دیتا ہے تو جھگڑا فساد عام ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اولاد نے پوچھی باپ سے کہ اے میرے بزرگ آپ خاموش کیوں بیٹھے؟ آپ بھی بتائیں کچھ، آپ بھی کچھ بولا گئے. آدم علیہ السلام نے فرمایا جب رب نے مجھے جنت سے بھیجا تھا کہا تھا کہ تم خاموش رہنا، خاموشی نجات ہے، خاموشی سلامت ہے. کس نے کہا؟ ہم سب انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام.
زبان بند ہے، ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، پیٹ نہیں، سینہ نہیں، سر نہیں، کان نہیں، ناک نہیں، کچھ نہیں، اگر بولی ہے تو وہ زبان بند ہے۔ 50 گرام کی زبان ہم سے سبق لے لو۔ یہ 50 گرام کی زبان ہمیں کہاں کہاں لے ڈباتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ زبان تمہاری اگر خاموش رہی، من سمت نجات، تو نجات پا گیا، اور اگر خاموش نہیں رہی تو یہی زبان تم کو دوزخ میں لے جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زبان ہے جس کی وجہ سے انسان جنت بھی پا لیتا ہے، جہنم بھی پا لیتا ہے۔ کہا ایسے کیسے؟ کہا کہ یہی زبان ہے، جب اللہ کا نام لیتے ہو تو زبان سے، جب قرآن پڑھتے ہو تو زبان سے، جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو زبان سے، اور جب کسی کی مدد کی بات آتی ہے تو زبان سے، اور جب بات سے بات کرنا ہوتا ہے تو زبان سے، اور جب بات سے بات کرنا ہوتا ہے تو زبان سے، اگر بیوی سے کوئی شوہر بات کرے تو زبان سے، بیوی بات کرے شوہر سے تو زبان سے، تو سمجھ چاہیے جہاں جہاں اچھے نہیں کے لیے یہ زبان کام آئی، وہی زبان اس کو جنت لے جائے گی۔ ابھی وہی زبان جاتی ہے گالی دلا دیتی ہے، جاتی ہے شراب پلا دیتی ہے، اور جاتی ہے فحش کلام کروا دیتی ہے، اور جاتی ہے نہ جانے کیا کیا کفریاں کلام کر دیتے ہیں۔ اپنی حیات زندگی میں حضور نے فرمایا کہ زبان تمہاری دوزخ میں لے جائے گی اور زبان تمہاری جنت میں بھی لے جائے گی۔ اس لیے اس زبان سے اس کے بارے میں بچو کہ کل قیامت کے میدان یعنی کل مرنے سے پہلے پہلے ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری زبان کفریاں کلام ہو، اور کفریاں کلام کرنے کی وجہ سے ایمان والا ایک کافر یا مشرک بن سکتا ہے زبان کی وجہ سے۔ یہ زبان کی وجہ سے انسان کافر بھی بن سکتا ہے، اس لیے اس زبان پر زیادہ بھروسہ نہ کریں، زیادہ بھروسہ۔ یہ زبان نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا کہنا دیتی ہے۔ اب جب بھی زبان پر بھروسہ کریں تو پھر اللہ کا کلام کریں، اللہ کا کلام پڑھتے رہیں، رسول کا ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور حضور پر درود پاک پڑھتے رہیں، اور یہ زبان سے آپ نماز پڑھیں گے تو ثنا بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے، یہاں تک کہ سورہ بھی پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ یہ ساری سورتوں کو پڑھنے کے بعد پھر آپ حقیقت میں دعا کریں گے تو یہی زبان بولے گی اے اللہ میری عمر بڑھا دے، اے اللہ میری اولادوں کی عمر بڑھا دے، اے اللہ میرے اولادوں کو نیک صالح بنا دے، اے اللہ اے اللہ میرے گھر میں اگر کوئی اولاد ایسی بیٹھی ہے تو بغیر پڑھے لکھے ہیں، اے مولا تو اپنے حبیب کے ذریعے میری اولادوں کو پڑھائی نصیب عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان دعا کرتا ہے تو وہی زبان کی۔ تو آج انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم زبان کہاں کہاں اپنی لے جا رہے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ خاموشی میں رکھا کرو، اور جب بھی بولو سچ بولو، جب بھی بولو اچھی بات کرو، جب بھی بولو حق بولا کرو۔ اس لیے کہ اگر تم نے اس زبان سے کچھ کہہ کر گزر گیا تو میں سمجھ جاؤ تمہاری نااہلی کی وجہ سے کل حشر کے میدان میں کیا جواب دو گے تمہیں معلوم نہیں۔ ہر انسان کو سوچنا ہے اپنی عمر کے اخیر میں، جب انسان چلے جاتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ اب مجھے کیا وقت ملے گا، اب کیا وقت ملے گا، اب کیا مجھے ایسا ٹائم ملے گا۔ نہیں، انسان یہ سوچے کہ جتنی زندگی مل چکی ہے اسی زندگی میں حیات زندگی تک اپنا سب کچھ اعمال اچھائی کر کے جائیں۔ اگر اچھا نہ کرو گے تو پھر سوچ لو کل قیامت کے میدان میں جب حشر کا میدان ہوگا پھر کیا ہوگا۔ انسان ذرا سوچ، اللہ کی بارگاہ سے جب یہ آواز آئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے انسان، اے ایمان والے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب بھی بات کرو حق بات کرو، جب بھی بات کرو سچی بات کرو۔ یہ زبان تمہاری اگر کہیں نہ کہیں لے جا کے پہنچا دے تو یہی زبان جنت کے بجائے دوزخ میں لے جا سکتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ سلامتی کی طرف دینا، اپنی زبان کو ہمیشہ بچا کر رکھنا۔ اللہ نے اتنی ساری نعمتوں کا نوازا ہے، لیکن ان میں سے سب سے بڑی نعمت آپ کی زبان۔ اگر نہیں بول پاتے تو کیا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج بہت سارے لوگ آپ کے درمیان ہوں گے، کہیں تو دیکھے ہوں گے کہ وہ بول نہیں پاتا، آپ کے اشارے سے، پاؤں کے اشارے سے، اپنے آنکھوں کے اشارے سے آپ
کیا کرے؟ زبان نہیں. اب یہ زبان کی تاثیر دیکھیے، اللہ نے جس کو زبان نہیں دیا، انسان کو زبان نہیں دیا، وہ اپنے اشارے سے بات کر لیتا ہے. فلاں جگہ دو آدمی، یہ جگہ وہ آدمی، میاں بیوی بھائی بچے بیٹے، یہ سب کچھ اشارے سے بات کر لیتا ہے. لیکن دیکھیے ایک چیز ہے جس کو اللہ نے جنت میں رکھا، جنت میں رکھا ہے. کون ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، وہ ہے شیطان. شیطان ایک چھوٹا سا بچہ جنت میں رہتا تھا. جنت میں رہنے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو وہاں سے نکال دیا. کیوں نکالا؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اے فرشتے میرے آدم کی تعظیم کرو، سجدہ کرو میرے سامنے. سارے فرشتے جھک گئے سوائے ابلیس. ابا واستكبر وكان من الكافرين. ابلیس نہیں جھکا اور کافر ہو گیا، اور اللہ نے اسے چاند پکڑ کے باہر پھینک دیا. بتائیے جنتی انسان جو جنت میں رہتا تھا وہاں سے کان پکڑ کے باہر پھینکا، اور جب باہر پھینکا تو یہاں وہاں نہیں گرا، سمندر کے پانی میں گرا. اور جب پانی میں گرا تو مچھلیوں سے ملاقات ہوئی. اب جب مچھلیوں سے ملاقات ہو گئی تو شیطان سے مچھلی نے کہا کہ اے شیطان تو جنت میں رہتا تھا، یہاں کیسے؟ اچانک دیکھے گا تو انسان مایوس تو ہوگا. کوئی انسان اور آدم دھرتی میں رہتا ہے، اگر اچانک دیکھے گا کہے گا ابھی 1 گھنٹہ پہلے تو وہاں تھا لیکن اب یہاں ہے، کیسے آ گیا؟ وجہ کیا ہے؟ تو مچھلی نے پوچھا کہ تو شیطان جنت میں رہتا تھا یہاں کیسے؟ کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ تو آدم کو سجدہ کر، میں سجدہ نہیں کیا تو سجدہ نہ کرنے کی عوض پر رب نے کان پکڑ کے جنت سے باہر نکال دیا اور تجھ سے ملاقات ہوئی. تو یہ بات جب شیطان نے مچھلی سے کہی تو وہی مچھلی ساری دریاؤں کی مچھلی سے کہی کیا چگلی کری. یہ چگلی کے بنا پر اللہ نے مچھلیوں کی زبان کی کہہ دیا کہ اب تمہارے منہ میں زبان نہیں. میں نے زبان دی، مچھلی خرید کر بازار سے لاؤ، منہ کھول کر دیکھو کیا مچھلی کے زبان میں، مچھلی کے منہ میں زبان ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر سوچو پہلے زبان تھی لیکن اب زبان نہیں ہے. پاؤں سانپ کے پہلے تھے لیکن اب سانپ کے پاؤں نہیں ہے. پیٹ کے بل سکتا ہے. انسان سے سوچ، اللہ نے تجھے درندہ نہیں بنایا، اللہ نے تجھے حیوانات نہیں بنایا، اللہ نے تجھے وہ جانور نہیں بنایا جس جانور کو دیکھو وہ چھپ کر کھاتا ہے، جس جانور کو دیکھو وہ چھپ کر پیتا ہے. لیکن تیری صورت کو اللہ نے دکھا دیا ہے اور انسانی شکل میں دیا ہے اور یہ کہہ دیا بھی آخری صورت ماشاء اللہ. اے انسان تیری صورت کو رب نے دکھا دیا ہے، جانور جیسی صورت نہیں بنایا ہے. اس صورت میں اللہ نے ایک نعمت دی ہے جس کا نام زبان. مچھلی کو زبان نہیں ہے اس لیے نہیں، اس لیے زبان نہیں ہے چگلی کی وجہ سے. انسان ذرا سوچ، ہم بھی آج یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے ہوٹل میں بیٹھے دکان میں بیٹھے گھر میں مکان میں دکان میں جہاں جائے بیٹھ کر کے اس کی چگلی اس کی قیمت اس کی آفت یہ ساری باتیں کرتے رہے. اگر وہی سوچ جس طریقے سے رب نے مچھلی کو زبان کھینچ لیا اگر انسان کی زبان کھینچ لے یہ ہائے ہائے کرتے رہوگے. یہ تو کہ ہے مولا اب زبان سے تھے اب کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی بھی کی بات نہیں نکلے گی. یہ ضرور رہے گا آپ کو مدد نہیں ہے جو مدد اب مدد. تو اس لیے جہاں تک وقت ملا ہے اپنی زبان کو سنبھال کر اس وقت تک اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان کو جانور جیسی صورت نہیں بنایا کیونکہ وہ جھمکے کھاتا ہے، تم جھمکے نہیں کھاتے ہو. اللہ نے تمہاری صورت کو دکھانے سے دیا منہ دیا پھر نام دے دیا ہے کہ اگر کوئی کھٹی چیز کھا لو یا کوئی ایسی چیز جو خراب ہو گئی ہے اس چیز کو چوری منہ تک لے جاؤ گے تو نام بتا دے گی کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. نام بتا دے گی اس لیے کہ نام کو اللہ نے اس جگہ بنایا ہے جہاں تمہارا منہ ہے، جہاں تمہاری زبان ہے اس کے جلد اوپر رکھ دیا ہے. اگر اللہ چاہے تو اس بات کو پیچھے نہیں دے سکتا تھا لیکن اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو کوئی چیز کھاؤ گے تو تمہاری ناک بتا دے اور جب زبان پہ چلے جائے تو تمہاری زبان پہ کیا ہے. اس لیے اللہ نے یہ ساری چیزوں کو نعمتوں کا شمار نہیں کر پاؤ گے کبھی کبھی یہ یاد کہ ہم بھی شمار کر اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹا ہو کبھی نہیں جھٹا سکتے، کبھی نہیں جھٹا سکتے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شمار کر کے یاد کرو رب کو. رب کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اے
اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس زبان کی اہمیت ضرور دے، لیکن یہ بات ہمیشہ خاموشی پر ہے. جب بھی بات کرے اچھی بات کرے، جب بھی بات کرے سچی بات کرے، جب بھی بات کرے حق بات کرے، اور جب بھی بات کرے کہ اپنی بات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اگر دوسرے کو تکلیف ہو گئی تو پھر جھگڑا چالو ہوگا، فساد چالو ہوگا، یہاں تک کہ لڑائیاں چالو ہو جائیں گی، یہاں تک کہ نوبت آ جائے گی، قتل ہوئے گی. انسان ذرا سوچ، اللہ نے تمہارے دو جبڑوں کے درمیان 50 گرام کا گوشت رکھا ہے، اس گوشت کو زبان کی شکل میں دیا ہے. کوئی اپنی زبان کو پکڑ کے بتا دے اور بول لے یا کھا پی لے، پھر بتاؤں گا نہیں کر سکتا ہے، نہیں پی سکتا ہے اور نہیں بول سکتا ہے. اپنی زبان کو ایک پکڑ سے پکڑ کے رکھو یا ہاتھ کی 2 انگلیوں سے پکڑ کے رکھو، پھر بول کے دکھاؤ. نہیں بول پاؤ گے تو پھر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہوگا. اے مولا تم نے سب سے بڑی نعمت زبان دی ہے، اگر جہاں بھی بولیں گے اچھائی ہوگی. اس لیے اس زبان کی حفاظت اور آپ کو ضروری ہے کہ کرنا چاہیے. نہیں کرو گے. حضرت شیخ سعدی نے کہا تھا کہ تام مرد سخن نگفتہ باشد، یہ زبان اگر اچھی بولے گی تو سلامت رہو گے. آئے کو ہنرش نگفتہ باشد، اگر یہ زبان کو تم سنبھال کے نہیں رکھو گے تو ہر جگہ مار کھاؤ گے، ہر جگہ پیچھے جاؤ گے، ہر جگہ تمہارے ساتھ جھگڑا فساد ہوگا. پھر کہو گے میں نمازی بھی ہوں، میں حاجی بھی ہوں، میں سجدہ دار بھی ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں. یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی سارا جھگڑا میرے اوپر کیوں نہیں پڑتا؟ پھر مت کہنا. اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ دو جبڑوں کے زبان جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کو ہر حال میں سنبھالنا. حضور نے جو فرمایا تھا کہ 2 ٹانگوں کے بیچ میں جو شرمگا ہے اور 2 جبڑوں کے درمیان جو ایک زبان ہے، ان دونوں کی زبان کو مجھے اگر دے دیتے ہو تو میں محمد تجھے جنت کی زبان دے دیتا ہوں. آگے زبان اگر ہماری صحیح سلامت رہی تو اچھا ہی بات ہے. اگر یہ زبان سلامت نہیں رہی تو جہاں چاہے گی وہاں پہنچا دے. اس لیے زبان سے ہی انسان شراب پیتا ہے، یہ زبان سے ہی انسان کھانا کھاتا ہے، یہ زبان سے ہی انسان پانی کا جو ہے ایک گھونٹ اپنے اندر لیتا ہے. اگر زبان نہ ہوتی تو بغیر